بالخصوص عزت و احترام کے لائق حضرات علماء ذی وقار، آج اس معنی درس قرآن میں جو پیغام اولیاء کے عنوان سے منعقد ہے، چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اور اس موضوع کی مناسبت یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ماہ سفر کے اندر بہت سارے اولیاء کرام کے آراس مبارکہ کی تقریبات عرس مبارک منعقد ہوتے ہیں، تو ان اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کا پیغام، ان کی فکر کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اس سے مراد ہم یہ لیں کہ اس سے مراد جسمانی صحبت اور جسمانی معیت ہے کہ بندہ ظاہری جسم کے ساتھ کسی کی معیت اور صحبت کو اختیار کرے اور معنی صرف یہی مراد لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ مشرق میں ہے، محبت کرنے والا مغرب میں موجود ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے، اس کو پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ اس سے محبت رکھتا ہے، تو اب ظاہری طور پر جسمانی معیت تو نہیں ہو سکتی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں، ای کونوا علی مذہب الصادقین و سبیلہم، اس سے مراد یہ ہے کہ سچوں کے مذہب پر چلو اور ان کے راستے پر چلو۔ سچوں کی معیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے جو افکار ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو پیغام ہے اور ان کے جو نظریات ہیں اور ان کا جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اس پر چلا جائے، تو یہ بھی معیت کی ایک صورت ہے۔ ماہ سفر کے اندر جن شخصیات کے عرس کی تقریب منعقد ہوتی ہے، بالکل اختصار کے ساتھ ایک جملہ عرض کر کے ہم ان کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ مخدوم الاولیاء، سلطان الاتقیاء، نجیب الطرفین سید حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مقدس منعقد ہوتا ہے۔ اور ویسے تو آپ کا تعارف ایک طویل تعارف ہے، لیکن اقبال نے ایک جملے میں بات ختم کی کہ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ ہندوستان کی زمین کے اندر سجدوں کا جو بیج کاشت کیا ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ کفر کا گڑھ تھا، اور یہاں جو پہلا ہندو مسلمان ہوا ہے وہ داتا صاحب کے وجود کی برکتوں سے ہوا۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جنہوں نے شہنشاہ اکبر کا پھیلایا ہوا بہت بڑا فتنہ، جس کو دین اکبری یا دین الہی کہا جاتا تھا، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا، مظہر جلال فاروقی، 28 پشتوں میں جا کر جن کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تیسری شخصیت کشتہ عشق مصطفیٰ، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، جو تھا تو 14ویں صدی کا مجدد، لیکن وہ علم اور عمل کے افق پر 14ویں کا چاند بن کر ایسا چمکا کہ آج 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی دنیا کا کونا کونا رضا کے نغموں سے گونج رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس بھی ماہ سفر میں ہوتا ہے۔ اور پھر تاجدار گولڑا، فاتح قادیانیت، نجیب الطرفین سید حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قادیانیوں کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا جس کا درد وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کا عرس بھی ماہ سفر میں منعقد ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یوم شہادت ہے ماہ سفر کے اندر، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند علی المرتضیٰ، نسب رسول کی ابتدا، نسل رسول کا آغاز، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت بھی ماہ سفر کے اندر منعقد ہوتا ہے۔ اب ان بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے تو بہت ساری کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جو کرامتیں مستند ہیں وہ برحق ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا،
اور ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، اگرچہ اس کو کرامت چھپانے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت وہ ان کی کتاب کشف المحجوب ہے، جو آپ نے سوال کے جواب میں اپنے ایک دوست شیخ ابو سعید، ان کے سوال کے جواب میں آپ نے وہ پوری کتاب لکھی، جس کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، عربی اشعار بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، آل بیت کا تعارف بھی ہے، اور اس کے ساتھ صحابہ کا تعارف بھی ہے، اولیاء کا تعارف بھی ہے۔ سب سے بڑی کرامت داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، جو آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قبل اس کے کہ اس کتاب سے ہم کچھ افکار اور نظریات سنیں اور سنائیں، ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضرت علی حواس فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، اور صرف ملاقات نہیں ہوئی بلکہ عملی طور پر داتا صاحب نے علم اور عمل کے حوالے سے حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، بہت کچھ سیکھا۔ اگلی بات ان کی بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے 3 باتیں ضروری ہے۔ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بھی بات نہ پائی جائے تو اس شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات فرمایا، خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سنت کا عامل ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ کوئی بدعتی دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نیا طریقہ رائج کرنے والا، وہ کبھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ دوسرا فرمائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہ سوچے کہ کل کیا کھائیں گے، کل روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، وہ دنیا پر حریص نہ ہو۔ اور تیسری بات فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے لیے جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، اور کسی کے لیے بغض نہ رکھے۔ فرمایا ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو، نہ پائی جائے، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ داتا صاحب کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کا مطلب ہے داتا صاحب سنت کے عامل تھے، سنتوں کے پابند تھے۔ اس کا مطلب ہے داتا صاحب دنیا کی محبت پر حریص نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے داتا صاحب کا دل مخلوق خدا کے لیے بالکل صاف تھا۔ علی عباس فرماتے ہیں جب یہ تینوں شرطیں پائی گئیں تو حضرت علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اب سنت کا عامل ہونا یہ ولایت کی بنیادی شرطوں میں سے ہے۔ سنت کا کوئی بندہ تارک ہو وہ ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو فرمایا سنت کا عامل ہونا یہ بنیادی تقاضا ہے، بنیادی شرط ہے ولایت میں سے۔ ہم چونکہ دیگر شخصیات کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بائیں کروٹ پر لیٹا تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پہلو پر لیٹنا چاہیے، دائیں کروٹ پہ لیٹنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خیال آتے ہی فوراً میں دائیں پہلو پر لیٹ گیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی سنت رسول کی مطابقت کی، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، آپ فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا کہ تو نے ہمارے حبیب کے طریقے کی مطابقت کی ہے تو اے شیخ احمد تو بھی بخشا گیا اور تیرے پاؤں دبانے والا خادم بھی بخشا گیا، سنت رسول کی مطابقت کی وجہ سے۔ اور بات چونکہ ہم سارے اولیاء کی کر رہے ہیں، ان شخصیات کی جن کا عرس ماہ سفر میں ہوتا ہے، اس بات پر بھی توجہ فرمائیں۔ کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مسجد کے اندر فجر کی نماز کی جماعت کی امامت کے لیے جب آئے تو تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، لیکن وقت ابھی فجر کا باقی تھا۔ تو جیسے ہی آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، چونکہ تاخیر ہو گئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو بندہ جلدی جلدی آتا ہے، تو آپ نے تو جماعت کروانی تھی، تو جلدی میں آپ تشریف لائے تو ایک صاحب دوسرے سے کہنے لگے
آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سنتوں کے کتنے پابند ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت جلدی میں، اور جلدی میں عموماً آدمی بے دھیانی میں ہوتا ہے، بے خیالی میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں، توجہ آپ کی چاہیے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تو ہم اعلیٰ حضرت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور کیسی نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اعلیٰ حضرت مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے دایاں پاؤں، فرمایا مسجد کے سین میں 2 صفیں بچھی ہوئی تھی، پہلی صف پہ پاؤں رکھا تو پہلے دایاں پاؤں، اگلی صف پہ پاؤں رکھا تو پہلے دایاں پاؤں، مسجد کے اندر داخل ہوئے ہر صف پہ پہلے دایاں پاؤں، یہاں تک کہ محراب کے اندر مصلی امامت پر پاؤں رکھا تو پہلے دایاں پاؤں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ جس احمد رضا کا خمیر عشق مصطفیٰ میں گندہ ہوا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کیفیت کچھ بھی ہو، زمانہ کچھ بھی کہے، احمد رضا کا ہر قدم خود بخود سنت رسول میں اٹھتا ہے اور سرکار کی مرضی میں اٹھتا ہے۔ تو فرمایا ہر صف پہ پہلے دایاں پاؤں، یہاں تک کہ مصلی پر پہنچے تو پہلے دایاں پاؤں۔ تو فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو سنت کا عامل ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، اور تیسرا لوگوں کے لیے اس کا دل صاف ہونا چاہیے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھے جو سبق پڑھایا ہے، جملہ بڑا کمال کا ہے، اور یہاں یقین جانے وجد آتا ہے اس جملے پر، اللہ کے ولیوں کا کلام بھی کیسا نرالا ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی بن عثمان، الدنیا یومن، دنیا ایک دن کی ہے، دنیا ایک دن کی ہے، وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ، اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم دنیا سے کچھ نہیں لیں گے اور دنیاوی رنگینیوں کے اندر ہم نہیں کھوئیں گے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ پیغام بھی دیتے ہیں جو آج ایک جاہل مطلق کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس نسبت کی، بابوں کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم کو وضو کروا رہا تھا، ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ذوق ہو تو یہ بات عرض کر دوں، داتا صاحب کے جو مرشد تھے یہ مرید تھے شیخ ابو الحسن علی کے، اور وہ مرید تھے حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، اور شیخ ابو بکر شبلی کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت جنید بغدادی کا ہاتھ شیخ سری سکتی کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت شیخ سری سکتی کا ہاتھ حضرت معروف کرخی کے ہاتھ میں تھا، معروف کرخی کا ہاتھ حضرت داؤد تائی کے ہاتھ میں تھا، داؤد تائی کا ہاتھ حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ میں تھا، حضرت حبیب اجمی کا ہاتھ امام حسن بصری کے ہاتھ میں تھا، امام حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں تھا، اور مولا علی کا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں تھا۔ یہ داتا صاحب کا شجرہ طریقت ہے، جس سلسلے میں یعنی سلسلہ جنیدیہ میں آپ بیعت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد کو وضو کروا رہا تھا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ بندے ہم خدا کے ہیں، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کر ہمیں کس نے یہ لازم کیا ہم پر کہ ہم کسی کو وضو کروائیں، کسی کو لباس پہنائیں، کسی کو کھانا کھلائیں، ان نسبتوں کی کیا ضرورت ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد میرے خیال پر مطلع ہوئے اور انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا علی بن عثمان بات تیری ٹھیک ہے، بندہ خدا کا ہے، تو پھر ان بابوں کی خدمت کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا علی بن عثمان بات یہ ہے کہ رب جس کو کوئی بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے کسی بندے کی صحبت کے ساتھ اس کو منسلک کر دیتا ہے، اپنے کسی ولی کے تعلق اور معیت میں رکھتا ہے۔ بندہ خود اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والے دل پر حکومت کرتے ہیں، فرمایا وہ دلوں کی دنیا فتح کرتے ہیں، سروں کی حکومت چند دن کی ہوتی ہے، فرمایا دل کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی، فرمایا اللہ والے لوگوں کے دل کے فاتح ہوتے ہیں، دل فتح کرتے ہیں۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کسی کے سامنے، لیکن فرمایا جس وقت حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہوا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا مقام کیا تھا۔ کیسے؟ فرمایا 70 سے زیادہ آدمیوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا،
اور سرکار نے ان میں سے ہر بندے کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی ذوالنون آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اور فرمایا جب حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہوا تو ان کے ماتھے پر، پیشانی پر قدرتی طور پر یہ جملہ لکھا گیا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ قتیل اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا، قتیل اللہ یہ شہید محبت الہی ہے، اس نے اپنی جان اللہ کی محبت میں دی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی پر سفر کر رہے ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ ساتھ ہیں۔ دور سے کشتی نظر آئی اور اس کشتی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کے ہاتھ کے اندر گانے باجے موسیقی کا سامان تھا، اور وہ ہنستے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، موسیقی اور گانے گاتے ہوئے جب وہ کشتی قریب آئی تو حضرت ذوالنون مصری کے متعلقین نے ان سے عرض کیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ سارے غرق ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، توجہ آپ کی چاہیے، فرمایا الہی جس طرح اس وقت یہ خوش ہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح خوش رہیں، ان کی یہ خوشی ختم نہیں ہونی چاہیے، جس طرح آپ خوش ہیں قیامت کے دن بھی خوش رہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ کشتی حضرت ذوالنون مصری کی کشتی کے قریب پہنچ